سے ایک عہد عتیق میں سے ایک عہد جدید میں سے آئے ہم پہلے عہد عتیق میں سے پرانے عہد نامے میں سے شریعت کی کتاب پہلی کتاب ہے پیدائش کی کتاب، اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی چند آیات پر ہم غور کریں گے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دوں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہوگا۔ جو تجھے مبارک کہیں گے ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کریں گے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ اسی طرح ہم عہد جدید میں سے نئے عہد نامے میں سے ایک حوالہ پڑھیں گے، مقدس پولس رسول کا رومیو کی کلیسیا کو لکھا ہوا خط، اس کا 4واں باب اور اس کی 3 آیت سے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا، قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب بنے۔ سب کہیں آمین۔ میرے عزیزوں، آج شام ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے، ہمارا جو عنوان ہے، جو مضمون ہے، وہ ہے ایمان، فیتھ۔ ہم ایمان کے بارے میں دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ ایمان ہماری زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ ہمیں ایمان کا یہ جو ٹاپک ہے بڑا وسیع ہے اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ایمان نہیں آپ کی زندگی کے اندر تو آپ بیکار ہیں۔ ایمان کے وسیلے سے ہی آپ راست باز گنے جا سکتے ہیں۔ تو ایمان فیتھ یہ کیا ہے؟ واٹ از دا فیتھ؟ ایمان کیا ہے؟ اس کے مطلب کیا ہے؟ میرے عزیزوں، یہ عبرانی کا لفظ ہے، وہاں سے نکلا ہے، جس کے مطلب ہیں کامل اعتقاد کرنا، ایمان رکھنا۔ تو ہم اس کو دیکھیں گے جو ہم نے ابھی کلام مقدس میں سے سیکھا کہ یہوہ پاک خدا وہ اپنے بندہ حضرت ابراہیم سے کلام کرتے ہیں، اور جسٹ وہ ایک آواز سنتے ہیں، اور ان کے اندر ایک ایمان تھا۔ ابراہیم کے اندر انہوں نے خدا کو نہیں دیکھا تھا، جسٹ ان کا ایمان تھا۔ اور ایمان جو ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے؟ اندیکھی چیزوں کا کیا ہے؟ ثبوت ہے، یقین ہے۔ یعنی کہ اندیکھی چیزیں کیا ہیں؟ فور ایگزامپل، اگر میں یہاں پر کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر 10 اینجل کھڑے ہیں ہمارے ساتھ، تو آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ بتائیں ذرا۔ ایمان کے ساتھ ہم اس بات کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ 10 اینجل ہمارے ساتھ یہاں پر کھڑے ہیں، اور اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں۔ خدا کو کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ بتائیں ذرا۔ نہیں دیکھا، لیکن اس پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ایمان ہے، اندیکھی چیزوں پر بلیو کرنا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، ابراہیم کے بارے میں کہ اس کی زندگی کے اندر کیسے ایمان پیدا خداوند نے کیا، اگر ہم اس کی بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو مقدس نوح جو تھے، ان کے 3 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے تھے، سم، حام اور یافت۔ اور سب سے جو بڑا بیٹا تھا سم، ان کا اگر آپ نسب نامہ اٹھائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو بڑے بیٹے تھے سم، ان کی نسل سے تارا پیدا ہوا، تارا سے پھر ابراہیم پیدا ہوا، ابراہیم سے پھر قومیں چلتی گئیں، کیونکہ ابراہیم کو ایمان کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایمان جو تھا ابراہیم کی زندگی کے اندر، صرف ایک آواز سنی ہے،
किसी को नहीं देखा कौन है, लेकिन बाप दादा से ये सुना हुआ था कि यहोवा पाक खुदा है जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं, जो कौम बनी इसराइल को मिस्र की असीरी से छुड़ा कर लाया, जो नूह के साथ था, इजहाक के साथ। तो मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि उसने अपने अबाओ अजदाद से यहोवा खुदा के बारे में सुना था, जिसका नाम आई एम डैट आई एम, यानी कि मैं सो हूँ। उस बाप के बारे में, जो आसमानी बाप है हमारा, उसके बारे में सुना हुआ था। तो उसने जस्ट एक आवाज़ सुनी और खुदा का कलाम उस पर असर किया, और उसने क्या किया, अपने रिश्ते नातेदारों को छोड़कर क्या किया, वहाँ से निकल पड़ा। ये मेरे अजीज़ों बड़ी मुश्किल बात है, रिश्तेदारों को छोड़ना। तो उसने क्या किया, अपने बाप को, अपनी माँ को, तमाम रिश्तेदारों को, भाइयों को क्या किया, छोड़ दिया। सिर्फ एक आवाज़ सुनी। क्या किया, एक आवाज़ सुनी है, और क्या कहा कि मैं तुम्हें कौमों का बाप बनाऊंगा। कमिटमेंट खुदावंद ने की। तो सिर्फ एक आवाज़ सुनी और उस पर बिलीव किया। और उसकी मैं कहता हूँ कि बीवी जो सारा थी, उसके लिए तालियां बजा दें, वो भी बड़ी ईमानदार थी। वो भला क्यों, आजकल अगर आप देखें तो हमारी बहू बेटियां जो भी कर रही हैं, आप समझते हैं सारे, तो वो एक खुदा के साथ चलने वाली वफादार बीवी थी। और मेरे अजीज़ों, जब उन दोनों मियाँ बीवी की हिस्ट्री पढ़ें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इब्राहिम जो था एक बिजनेसमैन था, वो बड़ा अमीर शख्स था। जब खुदावन ने उसको बुलाया तो उसके पास आम बात थी, कभी कोई आ रहा है, कोई भी कोई जा रहा है, तो उसकी बीवी वफादार थी, उनके लिए खाना तैयार करती थी, कभी वो घबराई नहीं। तो आजकल हम देखें 2 दिन कोई आ जाए तो कोई बर्दाश्त करता है, ना तो बहनें करती ना भाई करते हैं। तो इब्राहिम की जो बीवी थी वो बिलीवर थी, ईमानदार थी, और इतना इतना खाना तैयार करती थी। उसके लिए मैं कहता हूँ कि तालियां बजाएं, ऐसी वफादार इब्राहिम को खुदा ने बीवी दी। और एक और चीज़, खाना जो है, ये चीज़ें रिस्पेक्ट करना, खिदमत करना, ये दिल से होती है। हर बहन भाई ये काम नहीं कर सकता। दिस इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट कह सकते हैं, मुश्किल कह सकते हैं। ये बहुत ही नाजुक अल्फाज हैं। ये दिल से होता है, जिगरे से होता है। ऐसा ही है, पंजाबी कहते ना, जिगरा बड़ा वड्डा होंदा यार, इहदे को चलने। तो वो हमारी बुजुर्ग माँ थी, वो कभी नहीं घबराई इन चीज़ों से, क्योंकि वो क्या थी, एक बिलीवर थी, ईमानदार थी। तो जो ईमानदार होते हैं वो कभी नहीं घबराते, उनके घर में जो कुछ भी हो। एक बेवा का जिक्र आपने सुना हुआ है, एक रोटी थी, कितनी, क्या किया, खुदा के खादम के लिए बना दी। ये है ईमान, ये है वफादारी, ये है ऑनर। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, ईमान के बारे में हम सीख रहे हैं। इब्राहिम सिर्फ एक आवाज़ सुनता है और अपने घर को, रिश्ते नातेदारों को, सबको छोड़कर चलना शुरू कर देता है। और उनका सफ़र जो होता है उसके अंदर काफ़ी मुश्किलात भी आती हैं, लेकिन वो ईमान की दौड़ दौड़ना शुरू कर दी उन्होंने। लेकिन आज हम देखते हैं अपनी ज़िंदगियों के अंदर हमारे ईमान जो है डावाडोल है। हम दो दिले हैं। क्या है? दो दिला उसको कहते हैं, कभी इधर भी इधर भी, चर्च भी आ रहे हैं और गैर ममूदों के पीछे भी भाग रहे हैं। तो उनके लिए क्या लिखा है? गैर ममूदों के पीछे भागने वालों का गम बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना है? ईमान पे खड़े होना है। किस पे खड़े होना है? ईमान पे खड़े होना है। इब्राहिम की जिंदगी के अंदर देखें, सबसे बड़ी एग्जाम्पल इब्राहिम की दी गई है। इसलिए इब्राहिम के बारे में हम देखते हैं, दोनों मियाँ बीवी, 75 साल उम्र है, औलाद नहीं हुई, ईमान में खड़े रहे। खुदा का फरिश्ता है, वादा करके गया है, कमिटमेंट की है कि मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? कौमों का बाप बनाऊंगा।
اور 75 سال عمر ہوگی ہے, کوئی اولاد نہیں ہے. تو 75 سال ویٹ کیا ابراہیم اور اس کی بیوی نے, یعنی کہ 25 سال تک انہوں نے ویٹ کیا. 75 سال عمر تھی اس وقت, 25 سال انہوں نے ویٹ کیا ہے. تو آج کل ہم کیا کرتے ہیں, کسی بیٹی کی شادی کرتے ہیں بیٹے کی, تو وہ 3 مہینے بھی نہیں ہوتے تھے, چلو یہ ڈاکٹر بدل دے رہے. کیا مسیحوں کا حال ہو چکا ہے, کوئی ایمان نہیں, باتیں سننے اتنی باتیں بتائیں گی, زندہ خدا کو مانتے ہیں. تو یہ زندہ لوگوں کا ایمان نہیں ہے. اگر آپ میڈیکل کو دیکھیں تو میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے, 5 سال تک یا 6 سال تک اگر کوئی بیٹی امید سے نہیں ہے, 5 سال تک ڈاکٹروں کو نہ دکھائیں, اس کے بعد چیک اپ کروائیں. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے. تو ہم جو ہیں بس اس نے کہہ دیا, وہ پھر وہ بیٹی جو ہے اس کا تو بیڑا کر دوائیاں کھا کر ہو جاتا ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں, مزاح نہیں کر رہا. ایسا ہی ہے, غلط تو نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا ہے, ایمان پہ کھڑے ہونا ہے. جتنا مرضی بڑا طوفان آپ کی زندگی کے اندر ہے, ایمان پر فوکس کریں کہ یہوہ زندہ خدا کو مانتے ہیں تو وہ آپ کی مشکلیں حل نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے, سب بتائیں ذرا آواز بلند ہو. کر سکتا ہے. تو اس زندہ خدا کے لیے بہت سی تالیاں ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, اپنے ایمان پہ فوکس رکھنا ہے. یسوع مسیح کے پاس جتنے بھی لوگ آتے تھے شفا کے لیے, تو یسوع مسیح کیا کہتے تھے, کیا تو اعتقاد رکھتا ہے, ایمان رکھتا ہے کہ تیرے لیے ایسا ہو جائے گا. تو آج بھی بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں دعا کرنے کے لیے, تو اندر سے وہ ڈاواں ڈول ہوتے ہیں, 2 دلے ہوتے ہیں. پہلے اس نے ساری کوشش کر لی تھی, وہ غیر مموتوں کے پاس جاتے ہیں, آلریڈی انہوں نے اپنے دکھ جو ہے بڑھائے ہوتے ہیں, تکلیفیں ان کی زندگی کا حصہ بنی ہوتی ہیں, بے روزگاری ان کی زندگی کے اندر ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے کہ زندہ خدا کو چھوڑ کر غیر مموتوں کے پاس بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے یہ مل جائے, مجھے یہ مل جائے, مجھے یہ مل جائے. تو ایسے آپ کے دکھ بڑھیں گے. جب آپ کامل ایمان کے ساتھ کھڑے رہیں گے, جس طرح ابراہیم ایمان کے ساتھ کھڑا رہا, تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے, کامل ایمان اور کامل رفتار کے ساتھ چلنا ہے. جلد بازی نہ کریں, یہ جلد بازی ابلیس کا کام ہے. خدا کا جو پروسیس ہے وہ کیا ہے, سلولی پروسیس ہے, آہستہ آہستہ کامل رفتار رکھے, جو بھی چاہتے ہیں آپ کے لیے ہوگا. ہاللیلویا. ایمان رکھتے ہیں, پریز دا لارڈ. خدا آپ کو برکت دے. ہم نے ایمان رکھنا ہے. تو میرے عزیزو, کلام مقدس کے اندر, زبوروں کے اندر بھی لکھا ہے کہ کسی کو رتھوں کا, کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے. کسی کو رتھوں کا, کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے. فرعون جو تھا اس کو اپنے رتھوں پہ بھروسہ تھا. مصر کے جو رتھ تھے وہ اتنے تیزی سے بھاگتے تھے کہ ان کے رتھوں جیسا کوئی رتھ نہیں تھے. وہ جنگوں کے اندر استعمال کیے جاتے تھے. تو ان کو کیا تھا, اپنے رتھوں پر بھروسہ تھا, ٹرسٹ تھا, ایمان تھا کہ ہمارے جو رتھ ہے سب سے زیادہ تیز بھاگتے ہیں. کسی کو گھوڑوں کا, ایسے ایسے شاندار گھوڑے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, ان پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. تو مسیحوں کا ایمان کیا ہونا چاہیے, یہوہ خدا پر, اس کے بیٹے پر, روح القدس پر. تو میرے عزیزو, ہم نے کیا کرنا ہے, اپنے ایمان کو پختہ رکھنا ہے. 2 دلے نہیں ہونا, ڈاواں ڈول نہ ہو. جب آپ ایمان کے اندر کمزور ہوتے ہیں تو آپ کی برکتیں جو آنے والی ہوتی ہیں وہ رک جاتی ہیں. جو 2 دلے ہیں, ایمان کے اندر کمزور ہیں, ان کے لیے آسمان بند ہو جاتا ہے, زمین بھی بند ہو جاتی ہے. ان کے لیے لکھا ہے آسمان جو ہے پیتل کا اور زمین لوہے کی ہو جاتی ہے. آسمان بھی بند, زمین بھی بند. 2 دلے جو شخص ہوتے ہیں, ایمان کے کمزور جو ہوتے ہیں. تو اگر آپ ایمان پر کھڑے رہیں گے, بھروسہ رکھیں گے کہ یہوہ خدا ہی سب کچھ کرنے میں قادر خدا ہے, تو آپ کی جو ہے برکات کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا. ہم نے کیا کرنا ہے, ایمان رکھنا ہے. کیا ایمان رکھنا ہے, یسوع مسیح خداوند تعالیٰ کا کیا ہے, بیٹا ہے, اور وہ زندہ آسمان پر گیا ہے. ہاللیلویا. اس بات پر ہم نے فوکس کرنا ہے, ایمان رکھنا ہے, تاکہ ہم
یہ دنیا ہے ہمارا یہ وطن نہیں، یہ ہمارا شہر نہیں ہے، اس بات پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ ہم جو ہیں آسمانی ہیں، زمینی نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں انہوں نے فوکس اس زمین پر کیا ہوا ہے، بہت بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں جہاں پر اپنے سیٹ اپ لگا رہے ہیں۔ ضرورت کے مطابق کریں۔ ہم جو ہیں کس کے شہری ہیں؟ آسمان کے، ہیون کے اندر ہم نے جانا ہے۔ اور یہاں پر اگر آپ خدا کی خدمت کے اندر اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، اپنی قربانی گزارتے ہیں، تو سمجھ لے کہ آسمان کے اندر آپ کا کیا بن رہا ہے؟ محل بن رہا ہے۔ کیا بن رہا ہے؟ محل بن رہا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں، کیونکہ آپ آسمانی شہری ہیں، زمینی نہیں ہیں، ہمارے پاس ایک امید ہے، زندہ امید۔ وہ کیا ہے؟ کہ ہم آسمان پر جائیں گے۔ جس طرح یسوع مسیح ناصری مردوں میں سے جی اٹھا، پلوٹا کہلایا، آسمان پر گیا ہے، اور وہ دوسری آمد کے اندر، سیکنڈ کمی کے اندر ہمیں لینے آ رہا ہے۔ اور جو کامل ایمان ہوں گے، جو راست باز ہوں گے، یسوع مسیح کے خون سے دھلے ہوئیں گے، سفید جامے جنہوں نے پہنے ہوں گے، وہ ہوا میں اڑ کر کیا کہیں گے؟ ریپچر کریں گے، اڑیں گے۔ کیونکہ ہمارا شہر کون سا ہے؟ آسمان پر ہے۔ اس شہر کا نام کسی کو پتا ہے؟ پتا ہے کسی کو کیا شہر کا نام ہے؟ نیو یروشلم، نیا یروشلم۔ کیا ہے؟ ہم نے نئے یروشلم میں جانا ہے، نئے یروشلم کے شہری ہیں ہم، اس زمینی ہم شہری نہیں ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ایمان کے ساتھ، جس طرح ابراہیم ملک کنعان کے اندر اس نے جانا تھا، تو اس نے اپنے ایمان پر فوکس کیا، اس کی بیوی نے، اور پھر یہوہ خدا نے اس کو بلیس کیا، اور کیا کہا کہ میں تمہیں قوموں کا باپ بناؤں گا۔ اگر اس کے آپ نام کا مطلب دیکھیں تو اس کے مطلب یہی ہے ابراہیم کا، کہ قوموں کا باپ۔ اور اس کی بیوی کا کیا نام تھا؟ سارہ۔ اس کا مطلب کوئی بتا سکتا ہے؟ شہزادی۔ کیسا نام ملا ہے؟ کس وجہ سے؟ پہلے کچھ ان کے دونوں کے نام اور تھے، پھر یہوہ خدا نے بدل دیے۔ کیوں بدلے؟ کامل ایمان، ایمان کے اندر کھڑے رہے۔ شاگردوں کے دیکھ لیں، 2 نام تھے، جب یسوع مسیح کے ساتھ جڑے تو ان کے نام ڈبل ہو گئے، تبدیل ہو گئے۔ تو جب آپ ایمان پر کھڑے ہوتے ہیں، کامل رفتار ہوتے ہیں، تو خداوند آپ کی پہچان بدل دیتا ہے۔ آپ عام نہیں رہ جاتے، آپ پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ خاص ہو جاتے ہیں۔ خداوند آپ کو پھر چمکانا شروع کر دیتا ہے۔ اور صرف ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایمان پر کھڑے ہونا ہے۔ اپنا فوکس ابراہیم کی طرح اپنی منزل پر رکھیں۔ ملک کنعان کے اندر اس نے جانا تھا، اس کی نگاہیں جو تھی اس شہر کی طرف لگی ہوئی تھی۔ اور آج ہم نے بھی ایمان کے ساتھ اپنی نگاہوں کو کہاں پر لگانا ہے؟ کس شہر میں؟ نئے یروشلم کے اندر جانا ہے ہم نے۔ ہاللیلویہ۔ تو کون کون چاہتا ہے نئے یروشلم کے اندر جانا؟ اپنے ہاتھ دکھائیں۔ تو بہت سی تالیاں اس نئے شہر کے لیے جو یسوع مسیح نے ہمارے لیے بنایا۔ تو خداوند آپ سبوں کو برکت دے تاکہ آپ کامل ایمان رہیں، ایسا ایمان آپ کو ملے جو خداوند نے ابراہیم کو دیا، اسحاق کو دیا، یعقوب کو دیا، اس کی اولاد کو دیا۔ جب آپ کامل ایمان ہوں گے، ایمان کے ساتھ چلیں گے، تو آپ ضرور اس منزل تک پہنچیں گے، کیونکہ آپ زمینی نہیں، آسمانی شہری ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو آئیں آپ